السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی پوسٹ لے کر حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں قرآن پاک جیسا تحفہ دے کے کتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ ہم زبان سے تو اس کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک ایک بات جو ہے وہ سونے سے لکھ کر اسے محفوظ کرنے کا دل چاہتا ہے اور حفظ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آج میں اسی کتاب میں سے آپ کو ایک چھوٹا سا جملہ بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ دیکھو جب ہمارے پاس آنا، دیکھو پہ وہ ہے توجہ رہے، دیکھیے، دیکھو جب ہمارے پاس آنا تو قلب سلیم سے آنا۔ اب قلب تو پتہ ہے کہ دل کو کہتے ہیں، لیکن دل کو قلب سلیم کیوں کہا ہے؟ دماغ کو کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ دل پہ جذبات کی حکمرانی ہے، جو میری عقل کہتی ہے، ناقص عقل۔ آپ اپنے حساب سے قلب کی تشریح کر لیجئے گا۔ دل کے اوپر جذبات کی حاکمیت ہوتی ہے اور دماغ پہ عقل کی حاکمیت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کھانا پکا، دسترخوان لگایا، لگانے والی نے آواز دی بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو، بہن نے لگایا تو اس نے آواز دی بھیا آ جاؤ کھانا کھا لو، یا بہنا آ جاؤ کھانا کھا لو۔ جواب دینے والے نے کہا ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دماغ نہیں چاہ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، یہ کام کر لو دل نہیں چاہ رہا ہے، وہ کام کر لو دل نہیں چاہ رہا ہے، پڑھائی کر لو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ دل کی تکرار ملے گی۔ کیوں؟ دل اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا پرزہ رکھا ہے دھڑکتا ہوا، جو بظاہر تو ایک دھڑکنا ہمیں سانس کی فراہمی کا ذریعہ ہے وہ، اور جو کچھ اس کا فنکشن ہے، لیکن اس کی اصل جو ماہیت ہے، اس کے جذبات کا جو وہ ہے منبع ہے دل۔ دل کے اندر جذبات کا منبع ہوتا ہے، لیکن یہ قلب میلا کیوں ہو جاتا ہے؟ اتنا میلا ہو جاتا ہے، اتنا کثیف ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے پاس آنا تو قلب سلیم سے آنا، میرے پاس گندا دل لے کر نہیں آنا، میلا دل لے کر نہیں آنا، کثافت سے بھرا ہوا لے کر نہیں آنا۔ مجھے نہیں ضرورت ہے ایسے دل کی۔ اب یہ بھی بتائیے، آپ سوچئے کہ کیا صرف ایک ہی وقت جانا ہوگا جب سانس کی ڈوری ٹوٹے گی؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا میرے پاس آنا، تو کیا صرف اسی وقت جائیں گے؟ یہ جو دن میں 5 وقت جاتے ہیں جانماز پہ، وہ کس کے حضور جاتے ہیں؟ وہ بھی تو اسی کے حضور جاتے ہیں نا۔ اور ادھر جانماز پہ گئے اور ادھر دنیا بھر کے فساد اترنے شروع ہو گئے، یا کام یا فساد۔ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا سنا، وہ ایسا وہ ویسی، اس نے یوں کیا اس نے وہ کیا۔ اب کثافت ابل رہی ہے، کھڑے ہیں جانماز پہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو دماغ میں یہ ہے کہ کہیں ہانڈی تو نہیں چھوڑ دی چولہے پر، جل نہ جائے، پتہ نہیں کھانے میں نمک ڈالا بھی کہ نہیں ڈالا۔ جب تک کہ قلب کو سلیم نہیں کیا جائے گا، جانماز پہ جانے سے پہلے ہی سلیم کرنا ہے اور 5 وقت سلیم کرنا ہے۔
تو پھر دل میں کثافت رہ ہی نہیں جائے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دل کو سلیم کیسے کرتے ہیں، دل قلب کیسے ہوتا ہے، قلب کیسے بنتا ہے۔ جتنا آپ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو یاد رکھیے، جب انسان باشعور ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، تو اس کے دل کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب اس کے ایک جانب ہوتا ہے شیطان اور دوسری جانب ہوتا ہے رحمان۔ دائیں جانب رحمان ہے، بائیں جانب شیطان ہے۔ اگر آپ نے اپنے مرضی سے شیطان کو بلا لیا، اس کی خاطر تواضع کی، تو پھر آپ کا قلب کبھی سلیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے رحمان کو اپنا مہمان بنا لیا تو پھر زندگی کی آخری سانس تک آپ کا قلب کثیف نہیں ہو سکتا ہے، میلا نہیں ہو سکتا ہے، قلب سلیم ہی رہے گا، کچھ نہیں رہے گا اس میں میل کچیل کثافت۔ صرف ایک چیز رہے گی کہ میرے گھر میں میرا مہمان ہے، موجود ہے، گھر کو صاف رکھنا ہے۔ یہ خدا کی میزبانی ہوتی ہے، قلب کو سلیم رکھنا خدا کی میزبانی ہوتی ہے۔ اب میں بتاؤں کہ قلب کثیف کیسے ہوتا ہے اور سلیم کیسے ہوتا ہے۔ کثیف تو دیکھیے ہونا ایک قدرتی چیز ہے، آپ نے لاکھ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹیز انجام دیں، لیکن جس کے لیے جو کچھ کیا اس نے جوتوں کا ہار پہنا دیا۔ اب یہ ملال دل سے جاتا نہیں ہے، یہ قلب میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا، دیکھو میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ بھلائی کی تھی، اس نے یہ برائی کی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اب کیا ہے، قلب کے اندر کثافت جمع ہو رہی ہے، میل جمع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کثیف دل۔ اور جب تک کہ خدا کی یاد کو مضبوطی سے نہیں یاد کیا جائے گا، اس وقت تک قلب سلیم نہیں ہو سکتا ہے، کثیف ہی رہے گا۔ اور توبہ قلب کو سلیم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن یہ توبہ نہیں، آپ کو جب محسوس ہو کہ آپ کا دل میلا ہے، صحیح میں میلا ہے، صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ غلط ہیں، یا میں سوچوں کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی، میرا دل کثیف ہے تو میں غلط نہیں ہوں، لیکن مجھے کثافت تو دھونی ہے نا، اللہ کے نام پہ دھوئیے گا تب دھلے گی۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ غسل توبہ، نیت کیجئے کہ غسل توبہ کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں۔ اور پھر اب جب غسل کر لیا تو ایک سمجھ لیجیے کہ آپ نے مانج لیا، قلب کو مانجنے کے عمل کا آغاز کیا، اس کی کثافت کو دھونے کی شروعات کر دی۔ دوسرے مرحلے پر آ جائیے، نماز توبہ، اللہ سے رجوع کیجئے۔ اگر کچھ ایسے گناہ یاد ہیں جو دانستہ ہو گئے ہیں تو وہ گناہ یاد دلائیے، اللہ کو یاد دلائیے کہ میں نے فلاں فلاں وقت یہ گناہ کیے، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں حاضر ہوں، مجھے معاف کر دے، میں معافی کے لیے حاضر ہوں۔ بہت خشوع و خضوع سے یہ نماز ادا کیجئے۔ تیسرے مرحلے میں آئیے، سورہ توبہ، یہ بڑی توبہ ہے، بڑی سورت ہے سورہ توبہ، لیکن اسے پڑھ لیجئے، یعنی یہ مرحلے وار کام کیجئے۔ ایک دن غسل توبہ کر لیجئے، ایک دن نماز توبہ پڑھ لیجئے، ایک دن سورہ توبہ پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد جب سورہ توبہ بھی پڑھ چکیے تو پھر دن میں 10 تسبیحیں اپنے حساب سے، جو آپ توبہ کا وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ سب سے چھوٹی آیت ہے پڑھنے کے لیے۔ اب اس کو آپ 10 تسبیحیں چاہے ایک وقت میں پڑھ لیجئے، چاہے آپ دن بھر میں پڑھ لیجئے۔ چند روز کے اندر آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی، آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، دل کے اندر پازیٹیو سوچیں آ رہی ہیں،
دل کچھ ایسا کرنے کا دل چاہ رہا ہے جس سے کہ اللہ خوش ہو جائے. بس سمجھ لیجیے یہ آغاز ہوگا. اس کے بعد جب یہ آغاز ہو جائے تو خدا کی مخلوق کے کام آئیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے نیکی کمائیں. بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو نیکی کمانے کا موقع دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ وہ لمحات جب آتے ہیں، انسان اگر اس کو پکڑ لے ان لمحات کو تو نیکی کما لیتا ہے. اگر چھوڑ دے اس وقت تو وہ نیکی رائگاں چلی جاتی ہے، اس کے حصے میں نہیں لکھی جاتی ہے. تو نیکی کے عمل کر گزریے. سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں کون مستحق ہے. اگر آپ کے پاس مالی استطاعت ہے تو آپ اپنے جو کمزور رشتہ دار ہیں ان کی مدد کر دیجئے، بہت خاموشی سے، سوائے خدا کے اور کسی کو پتہ نہ چلے. اہل محلہ میں دیکھ لیجئے اور دوسرے جگہوں پہ دیکھ لیجئے، جو بھی آپ کے بس میں ہو وہ آپ کیجئے. انشاءاللہ دیکھیے گا کتنی جلدی آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی میں خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگا ہے. پھر دل میں کثافت جمع نہیں ہوگی. یہ بہت ہی وہ ہے، مجرب عمل ہے. مجھے بھی ایک وقت آیا تھا جب مجھے بھی محسوس ہوا کہ میرے ساتھ اللہ میاں نے دیکھا کہ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ اللہ میاں تو نے دیکھا، لیکن اللہ میاں نے مجھے تسلی نہیں دی. تسلی دی مجھے غسل توبہ نے، سورہ توبہ نے، نماز توبہ نے، اور پھر میرا دل کثافت سے صاف ہو گیا. پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا مہربان بھی ہے اور تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. بس میں تیرے اوپر اپنا انصاف چھوڑتی ہوں. تو میرے دل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس یہی میری پوسٹ تھی، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آئندہ حاضر ہوں گی. زندگی بخیر. میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں. پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، اور کبھی کوئی مشکل نہ پیش آئے، کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے جس سے کہ آپ کا دل کثیف ہو جائے، میلا ہو جائے، آپ کو پھر اسے سلیم کرنا پڑے. ہم بڑے کمزور، بڑے ناتواں ہیں، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. وہی مدد بھی کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر. فی امان اللہ.